دور ہیں، اس دوری کی وجہ سے آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ امت کا زوال، امت کی پستی، اور یہ اتنا بڑا جو خسارہ ہے آج جس کی نظر اکثر امت کے لوگ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نیکوکاروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں اور اگر اس زمانے میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقبول ہونا چاہتے ہیں تو پھر نیکوکاروں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور یہ اللہ کی رفاقت میں، معیت میں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، اپنی دوستی، اپنا تعلق، اپنا واسطہ، رابطہ نیکوکاروں کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ آج یہی دوستی ہم سے چھوٹی ہے، صحبت چھوٹی ہے، تو ہم اپنے کردار میں پیچھے، اعمال میں پیچھے، نیک اوصاف میں پیچھے، ہماری زندگی برتر ہوتی جا رہی ہے، اور سستی میں، غفلت میں، جہالت میں ہمارا وقت اور ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سستی اور اس غفلت سے نکل کے اولیاء کاملین کے ساتھ، صالح اور متقی لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے گھاٹوں کی سب سے بڑی نشانی، علامت یہی ہے کہ ہم جو بھلے لوگ ہیں ہم ان سے دور ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں میں اس وقت آپ نظر دوڑائیں، غور کریں، آپ خود ذرا میری اس بات کا جواب دیں کہ اپنی مصروفیت دیکھیں اس وقت کہ ہماری مصروفیت کیا ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں سے واپس آتے ہیں۔ ہمارے سفر میں بالکل ہمارا تعلق، رابطہ، واسطہ نیکوکاروں سے بڑا دور ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں اور ضائع نہ کریں، نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھیں، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہماری زندگی وہ خوبصورت بنے گی اگر نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو۔ اور جب تک اس سمت کی طرف نہیں آئیں گے اور اس صحبت میں نہیں آئیں گے، تب تک یہ آوارگی، یہ ضلالت، یہ گمراہی جو ہے یہ ہمارا مقدر بن کے رہے گی۔ پچھلے زمانوں میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے بزرگ، ان کی ترقی کا یہی راز تھا کہ وہ نیکوکار لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے تو گناہوں سے وہ بچے رہتے تھے۔ اس لیے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ تھیں اور گناہ بڑے کم تھے۔ لیکن آج ہم نے نیکوکاروں کا دامن چھوڑا ہے، ہاتھ چھوڑا ہے، تو آج ہماری نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ جیسے آپ اس وقت دیکھیں نا ذرا، کبھی آپ جنازے میں کھڑے ہوں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، قبرستان میں جائیں یا کسی اچھی محفل میں بیٹھیں، جیسے آج اب جمعے میں آپ حاضر ہیں، تو آپ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر ہماری کیفیت بدلی رہے گی اور گناہوں کا جو وزن ہے، جو گناہوں کا بھار ہے وہ ہم سے ٹلا رہے گا۔ اکثریت سے ذرا مجموعی طور پہ بڑی اچھی جب محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی اچھے واعظ، کسی اچھے خطیب
اور نیکوکار کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، کسی عالم باعمل اور کسی صوفی بزرگ، کسی شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر یہی کیفیت اسی طرح اگر یہ سارے دن اور